بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ الف لام میم کا کوئی مطلب یعنی مطلب تو ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں۔ الف لام میم یا الف لام را یا طٰہٰ یا یاسین یا قرآن کے جتنے سورتوں کے شروع میں یہ حروف استعمال ہوئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا مطلب ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم ایسے پڑھا جاتا ہے۔ ان کا معنی اور مطلب کہیں کسی صحیح حدیث میں نہیں بتایا گیا۔ جتنی اوتھینٹک تفسیریں آپ اٹھائیں گے الف لام میم کے آگے لکھا رہے گا اللہ اعلم بمرادہ، اس کی میننگ اللہ جانتا ہے، اس کا صحیح مطلب اللہ جانتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے، قرآن کی شروعات ہو رہی ہے اور قرآن ایسا ورڈ یوز کر رہا ہے جس کا معنی ہم کو نہیں پتا۔ قرآن یہ سبق دے رہا ہے اے قرآن کے قاری، اے قرآن پڑھنے والے، قرآن کی بہت ساری آیتیں، بہت ساری ایسی آیتیں ہوں گی جن کے اندر غیب کی باتیں ہوں گی جو تیری نالج اور تیری عقل اور تیری سینس سے بہت دور کی چیزیں ہوں گی۔ تجھے ان کے اوپر ایمان تو رکھنا ہے، تجھے ان کو ماننا تو ہے، وہ تیری عقل میں آئے یا نہ آئے، تیرا سینس ان کو قبول کرے یا نہ کرے، تیری عقل ان کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اس قرآن کا پہلا سبق تجھے دیا جا رہا ہے الف لام میم۔ یہ قرآن ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے، ایسے حروف استعمال کر رہا ہے جن کا معنی اور مطلب بھی تم نہیں جانتے۔ اور الف لام میم کے ذریعے دوسرا سبق یہ دیا گیا اے زبان و بیان پر قدرت رکھنے والوں، اے عرب کے لوگوں، تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم عربی زبان کے بہت بڑے ماہر ہو، چلو تم قرآن کا جواب تیار نہیں کر سکتے، قرآن تو بہت سارے ایسے جملے استعمال کر رہا ہے جن کی میننگ بھی تم کو نہیں پتہ ہے، تم چلو الف لام میم کا جواب تم دکھا دو، تم الف لام را کا جواب تم تیار کر کے دکھا دو، تم قاف کا جواب تم تیار کر کے دکھا دو۔ تم اتنے بے بس ہو اللہ کے کلام کے آگے کہ تم ان حروف کا جواب بھی تیار نہیں کر سکتے۔ یعنی الف لام میم یہ قرآن کے اعجاز اور قرآن کی بلاغت کا ایک نمونہ اور ایک سیمپل ہے۔ اس کے بعد کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب there is no doubt in it، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا کا ہر رائٹر جب کتاب لکھتا ہے تو کتاب کے شروع میں لکھتا ہے کہ میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، میری اس کتاب میں کچھ مسٹیکس ہو سکتی ہیں، آپ ریڈر سے گزارش ہے کہ آپ جب اس کو پڑھیں اور آپ کو کوئی مسٹیک نظر آئے تو آپ مجھے انفارم کریں، میں اگلے ایڈیشن میں اس کتاب کی اصلاح کر دوں گا۔ یہ طریقہ ہے، یہ پروسیجر ہے، لیکن یہ کتاب اللہ کی خالق کی کتاب ہے، کریٹر کی کتاب ہے جو مسٹیک سے پاک ہے، اس سے مسٹیک نہیں ہو سکتی۔ اس لیے وہ پورے یقین کے ساتھ اور پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ فل چیز نہیں ہے، اس کتاب کی کوئی ایک حرف اس کا ایسا نہیں جس میں شک کیا جا سکے، جس میں ڈاؤٹ کیا جا سکے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ گائیڈ ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن کے دوسرے پارے میں کہا گیا ھدی للناس، یہ کتاب ساری مانوتا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت تو سب کے لیے ہے مگر اس سے فائدہ حقیقت میں وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو متقی ہیں۔ اب متقیوں کی چار کوالٹی بتائی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، رسول کو دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں، قیامت کے دن کو دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں، جنت و جہنم کو دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں،
یصلون نہیں کہا، یقیمون الصلاۃ کا نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے نماز کے جو آداب ہیں، نماز کی جو شروط ہیں، نماز کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو فالو۔ زندگی بھر ہم نماز پڑھیں، رسول اکرم کے طریقے پر نہ پڑھیں، رسول اکرم نے جو شرائط بتائی ان شرائط کو پورا نہ کریں، اور جو نماز کی روح ہے، نماز کے اندر جو کنسنٹریشن ہونا چاہیے، جو ذہن کو متحد کرنا چاہیے، پوری توجہ نماز کی طرف ہونا چاہیے، وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، تو ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن نماز قائم نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد 4 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر کیا، 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا، اس کے بعد بڑی ڈیٹیل سے منافقوں کا ذکر کیا۔ سوال یہ پیدا ہوا، مومنوں کا ذکر صرف 4 آیتوں میں، کافروں کا ذکر صرف 2 آیتوں میں، اور جب منافقوں کی بات آئی تو اللہ نے ڈیٹیل سے کئی آیتوں میں کیوں بیان کیا؟ جواب یہ ہے کہ منافق وہ لوگ ہیں جو اصلاح کے بھیس میں فساد پیدا کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کرتے ہیں مسلمانوں کا اور اندر سے زہر ان کو دیتے ہیں۔ تو ایسے خطرناک لوگوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے منافقوں کا واقعہ ڈیٹیل سے بیان کیا۔ پھر منافقوں کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ نقل کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے، جیسے اسٹوپڈ لوگ ایمان لائے۔ صحابہ کو بے وقوف کہا منافقوں نے۔ اللہ اکبر، آج ہمارے سامنے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے اور ہماری غیرت میں کوئی جوش نہ آئے، ہمارے ماتھے پر کوئی بل نہ آئے، اور ہم ایسے لوگوں کو ریسرچ کرنے والا اور محقق سمجھیں اور ایسے لوگوں کی تعریف کریں اور ایسے لوگوں کو کہ بہت بڑے مفکر تھے جن کی کتابوں میں صحابہ پر لعن طعن کیا گیا، ایسے لوگوں کو ہم مفکر کہیں؟ نہیں میرے بھائی، صحابہ کا ایک مقام ہے، صحابہ کا ایک گریڈ ہے۔ صحابہ کو جب منافقوں نے بے وقوف کہا تو اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ کو تم بے وقوف کہتے ہو، تم بے وقوف ہو، الا انہم هم السفہاء، تم بے وقوف ہو، ولکن لا یشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں تم بے وقوف ہو۔ گویا اللہ نے یہاں پر یہ بات ہم کو بتائی کہ اگر نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ یاد رکھو صحابہ کرام ریسرچ کا ٹاپک نہیں ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں پر ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحابہ کرام نمونہ بنانے کا ٹاپک ہیں، صحابہ کرام کی زندگیاں نمونہ بنانے کے لائق ہیں، ان کی زندگیاں ریسرچ کرنے کا ٹاپک نہیں کہ ان کے اوپر ہم ریسرچ کریں کہ وہ جنتی تھے کہ نہیں تھے، وہ اچھے تھے کہ برے تھے، وہ سب جنتی ہیں۔ حضرت ابو بکر سے لے کر کے رسول اکرم پر ایمان لانے والا آخری صحابی جس نے ایک دن کے لیے رسول اکرم کو دیکھا ہو اور ایمان پر ان کا انتقال ہوا ہو، ہم ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں، اور یہی عقیدہ قرآن و سنت کا اور یہی عقیدہ سلف ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم چیلنج دے رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہم نے جو کتاب اپنے بندے کے اوپر نازل کی ہے، اس کتاب کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن کے جیسی تم ایک سورت لے آؤ۔ 114 سورتیں ہیں قرآن، اللہ نے کہا ایک سورت لے آؤ۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، چھوٹی سی سورت ہے، 3 آیتیں۔ کہا تم اس قرآن کے جیسی ایک سورت لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کبھی نہیں کر سکتے، you never can do it۔ اللہ اکبر، یہ رب کا کلام ہے، اتنا بڑا چیلنج تو اللہ ہی دے سکتا ہے، انسان نہیں دے سکتا، انسان کا کلام یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے you never can do it وَلَن تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے ایسا، تم قرآن کا جواب تیار نہیں کر سکتے، تم قرآن کی کاپی تیار، قرآن کا جواب تیار کرنے کی کوششیں ہوئی مگر اسے قرآن سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے قرآن سن کر کے وجدان مہک اٹھتا ہے، ایسے قرآن سن کر کے انسان کی روح سرشار ہو جاتی ہے، ایسے قرآن
پڑھ کر کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور دل نرم ہو جاتا ہے. وہ کیفیت قرآن کے جیسا کلام بنانے کی بڑی کوششیں کی مگر ان کو پڑھ کر کے ہنسی آتی ہے. قرآن کے جیسا کہ خالق کا کلام ہے, کریٹر کا کلام. اللہ نے چیلنج دیا, تم اس قرآن کی کاپی نہیں, اس قرآن کا جواب تم تیار نہیں کر سکتے. اس کے بعد ایک عجیب بات اللہ نے بیان کی. اللہ نے کہا ہم قرآن میں مچھر کا بھی ذکر کرتے ہیں, مکھی کا بھی ذکر کرتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں. کیوں مثالیں دیتے ہیں؟ سمجھانے کے. اب جب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ مثالیں پیش کرتا ہے تو اب دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ قرآن کی ان مثالوں کو سمجھ لیتے اور ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. لیکن اس قرآن کے ذریعے اللہ صرف فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. قرآن کے ذریعے کوئی گمراہ ہو جائے اصل فاسق ہو. اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت خوارج کے بارے میں. خوارج کون تھے؟ جنہوں نے قرآن کا اپنا ایک نیا انٹرپریٹیشن تیار کیا, قرآن کو ایک نئے طریقے سے ایکسپلین کیا, قرآن کو اپنے من سے سمجھا, وہ قرآن کے ذریعے گمراہ ہو گئے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کل من ضل بالقرآن, جو قرآن کے ذریعے گمراہ ہو جائے سب سے بڑا فاسق. آج بھی قرآن کو لوگ اپنے اپنے حساب سے ایکسپلین کرتے ہیں, اور علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے اس درجہ فقیہان حرم میں. اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں, تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے ہم کافی ہیں, تو کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے گی؟ تو اللہ نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے. حضرت آدم کا مقام بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو نالج دی, علم دیا. علم سے بڑی کوئی چیز نہیں. اللہ نے حضرت آدم کا مقام فرشتوں پر بتانے کے لیے اگر کسی چیز کو سلیکٹ کیا تو علم کو سلیکٹ کیا. اللہ نے ان کو علم دیا, ساری چیزوں کے نام بتائے. اس کے بعد فرشتوں سے کہا تم بتا دو ان سب چیزوں کے نام. اب فرشتے نہیں جانتے تھے. فرشتے نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فرشتوں نے کہا اللہ تو پاک ہے, ہمیں نہیں پتا, تو جو پوچھ رہا ہے ہمیں نہیں پتا, ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے بتایا. سبق ملا کہ جو فتویٰ دینے کے لائق ہو وہی فتویٰ دے. یہ آج جو طریقہ چلا ہے کہ کوئی بھی آدمی اسٹیج پر کھڑا ہو کر کے اوپن کوسچن آنسر سیشن چلا رہا ہے, جس کو قرآن کی آیتیں پڑھنا نہیں آ رہا ہے, جس کو حدیثوں کی عبارت پڑھنی نہیں آ رہی ہے, جس نے علم دین کو پراپر چینل سے سیکھا نہیں ہے, وہ بھی صاف فتویٰ دے رہا ہے. فرشتوں کا منہج یہ ہے, نبیوں کا منہج یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نالج ہے تب آپ جواب دیں, ورنہ امام مالک جیسا عالم 40 سوالوں میں 39 سوالوں کے جواب میں کہتا تھا لا ادری, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. 40 سوالوں میں 39 سوالوں کو اسکپ کر دیتے تھے, 39 سوالوں کے بارے میں کہہ دیتے تھے میں نہیں جانتا تھا, 40ویں کا جواب دیتے تھے. ہمارے یہاں ہر سوال کا جواب دیا جاتا ہے, ہر سوال کا جواب دیا جاتا ہے, اور ہر اہرا غیرہ نتو خیرہ جواب دیتا ہے. اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے, صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث ہے. اور آج کے اس دور میں, پچھلے 2 سالوں میں کورونا کے دور میں بڑے بڑے علماء جن کو ہم صحیح معنوں میں علماء کہہ سکتے ہیں, اور جو علماء ربانی تھے وہ دنیا سے چلے گئے. اب تو جب فتویٰ مانگنے کی نوبت آتی ہے تو سوچنا پڑتا ہے کس سے آدمی سوال کرے. ہماری جماعت کے وہ علماء جو حقیقت میں جن کی زندگیاں گزری تھی پڑھنے اور لکھنے میں, آج دھیرے دھیرے وہ دنیا سے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کو دنیا سے اچانک نہیں اٹھائے گا. علم کو کیسے اٹھائے گا؟ علماء کو اٹھائے گا. حتی اذا لم یبق عالما, اور جب علماء ختم ہو جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو ہر چمکتی ہوئی چیز کو لوگ سونا سمجھیں گے, ہر آدمی کو لوگ عالم سمجھیں گے, ہر آدمی کو لوگ عالم سمجھیں گے, جاہلوں کو عالم بنا لیں گے.
اور ان سے سوال کیا جائے گا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ جاہل فتویٰ دیں گے بغیر علم کے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس کے بعد جنت کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں ہیں۔ جنت میں ان کو پوری اللہ نے آزادی دی، جو چاہے کھاؤ جو چاہے پیو۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، ایک پیڑ تھا، اللہ نے کہا اس پیڑ کے قریب مت جاؤ۔ اب یہ پیڑ کس چیز کا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں، یہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس پر ہم ریسرچ کریں کہ وہ کس چیز کا پیڑ تھا۔ پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے آدم تم اس پیڑ کا پھل مت کھاؤ، اللہ نے کہا اس کے قریب مت جاؤ۔ شریعت کا ایک اصول پتہ لگا کہ جو چیز حرام کے قریب لے کے جائے وہ بھی حرام ہے۔ اس کو شریعت میں کہتے ہیں سد ذریعہ۔ سد ذریعہ مطلب حرام کے راستے کو کلوز کر دینا، حرام کے راستے کو بند کر دینا۔ جس چیز سے حرام کا راستہ اوپن ہو رہا ہو اس چیز کو اوپن ہی مت کرو، اس کو بند کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اے آدم تم اس پیڑ کو کھاؤ مت، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا، اے آدم اور اے حوا اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی لیے اللہ نے جب زنا کا ذکر کیا قرآن میں، قرآن کے 15ویں پارے میں، تو یہ نہیں کہا زنا مت کرو، اللہ نے کیا کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ بے پردگی زنا کا راستہ ہے، نظر کی حفاظت نہ کرنا زنا کا راستہ ہے، محرم غیر محرم کا فرق نہ کرنا زنا کا راستہ ہے، نکاح میں دیر کرنا زنا کا راستہ ہے، نکاح کو مشکل بنانا زنا کا راستہ ہے۔ تو جو چیز حرام ہے حرام تک لے کے جانے والی تمام چیزیں حرام۔ یہ شریعت کو اصول پتہ لگا قرآن کریم کے ساتھ۔ اس کے بعد یہودیوں کا ذکر کیا گیا۔ یہودیوں کا ذکر جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے سورہ بقرہ میں تو کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں۔ یہودی اصل میں حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے جو نسل چلی اسی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسی سے یہودی پیدا ہوئے۔ اللہ نے یہودیوں کو یہودی کیوں نہیں کہا، بنی اسرائیل کیوں کہا؟ اس میں ایک نکتہ ہے، جب کسی کا باپ کسی بڑے مقام پر ہو تو اس کو جب آر دلائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ارے تم کس کے بیٹے ہو یہ سوچو۔ جیسے کوئی لڑکا پڑھنے لکھنے میں دلچسپی نہ لے رہا تو ہم کیا کہتے ہیں ارے تم علامہ صاحب کے بیٹے ہو، کچھ تو شرم کرو۔ ایک انسان نماز نہیں پڑھتا اور اس کا باپ مسجد کا امام ہے، تم کیا کہتے ہیں ارے امام صاحب کے بیٹے ہو، یار تم نماز نہیں پڑھتے۔ انسان اگر کسی بڑے باپ کی اولاد ہو تو اس کے باپ کا ذکر کر کے اس کو آر دلائی جاتی ہے۔ اللہ آر دلا رہا ہے اے یہودیوں اپنی حرکتیں دیکھو، تم اسرائیل کی اولاد ہو، تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، اتنے بڑے نبی کی اولاد ہو اور تم یہ سب کام کرتے ہو۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ یہودیوں کے علماء کیا کرتے تھے؟ دوسروں سے کہتے تھے حرام مت کھاؤ، خود ایک نمبر کے حرام خور تھے۔ دوسروں سے کہتے تھے اللہ سے ڈرو اور خود اللہ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو اللہ نے ڈانٹا ان کو، کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، اے یہودیو تم تو اللہ کی کتاب کو بھی پڑھتے ہو، تم تو تورات کو بھی پڑھتے ہو، تم اتنی بڑی غلطی کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے ان کو اس پر منع نہیں کیا کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم مت دو، اللہ نے کہا حکم دے رہے ہو بہت اچھی بات ہے مگر اپنے آپ کو مت بھولو۔ اس سے ایک سبق یہ ملا کہ اگر عالم بے عمل ہے، عالم بے عمل ہے تو کیا اس کو ہم دعوت کا کام کرنے سے روک دیں؟ اسے کہہ نہیں صاحب تم تو بے عمل ہو، تم تقریر نہیں کر سکتے، تم سمجھا نہیں سکتے، تم نصیحت نہیں کر سکتے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ایک انسان اگر نیکی نہیں کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے، لیکن اگر وہ نیکی کا حکم دے رہا ہے تو ایک صحیح کام وہ کر رہا ہے، تو ایک غلط کام کی وجہ سے دوسرے صحیح کام سے نہیں روکا جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ایک عالم بے عمل ہے تو اس کے بے عمل ہونے کی وجہ سے ہم یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے کہ وہ اپنے علم کو پھیلا نہیں سکتا۔ اللہ نے یہودیوں کو اس سے منع نہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم مت دو، اللہ نے ان کو ڈانٹا کہ تم عمل کیوں نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کا ذکر کیا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا رواج ہو گیا تھا، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ سپر نیچرل طاقتیں دی تھی، ہوا ان کے کنٹرول میں تھی،
جنات ان کے کنٹرول میں تھے. جو محل بنانے میں، جو قلعے بنانے میں مہینے بھر لگ جاتے تھے، حضرت سلیمان کے حکم سے جنات ایک دن میں تیار کر دیتے تھے. مہینے بھر کا سفر وہ صبح سے لے کے دوپہر تک میں طے کر لیتے تھے. تو حضرت سلیمان کے دور میں یہودیوں کے اندر ایک برائی اور پیدا ہو گئی کہ وہ جادو سیکھنے لگے، اور انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا. حالانکہ جادو ایک ایسا عمل ہے جو حرام ہے، اور جادو سیکھنے کے لیے اور جادو کرنے کے لیے انسان کو بہت سارے شیطانی کام کرنے پڑتے ہیں. تو انہوں نے جادو سیکھا یہودیوں نے، اور اس پر سے ایک اور غلط کام انہوں نے یہ کیا کہ یہ مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد جو سلطنت ہے، جو بادشاہ تھے، وہ جادو کا نتیجہ ہے، وہ خود بہت بڑے جادوگر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیم کیا یہودیوں کے اس الزام. اور آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں کہ آج بھی بائبل کے اندر یہودیوں کی یہ شرارت موجود ہے. آج بھی بائبل کے اندر حضرت سلیمان کے اوپر جھوٹے الزامات موجود ہیں. تو جو یہودی اور جو کرسچن یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی نے تورات اور انجیل سے یعنی تیار کیا ہے قرآن. یہودیوں کا ایک الزام ہے ہمارے نبی کے اوپر کہ قرآن کو اللہ کے نبی نے تورات اور انجیل سے تیار کیا ہے. ارے تورات اور انجیل میں بہت ساری جو غلط باتیں بتائی گئی ہیں، قرآن تو ان کو کنڈیم کرتا ہے، اور ہمارے نبی نے تو کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں، کبھی تورات اور انجیل پڑھی بھی نہیں. ہمارے نبی نے یہ باتیں بتائی، اس کا مطلب کہ یہ باتیں اللہ کی طرف سے آپ کو بتائی. اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. ان یہودیوں نے حضرت سلیمان کے دور میں ان چیزوں کو فالو کیا جو شیاطین پڑھتے تھے، جو جنات پڑھتے تھے، جو جادوگر پڑھتے تھے. وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا، کبھی انہوں نے کفر کا کوئی کام نہیں کیا. لہذا جادو کرنا کفر ہے. اور وہ جادو کر کے کیا کرتے تھے؟ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرتے تھے. کسی عورت سے محبت ہے، عشق ہے، اب اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے، اس شادی شدہ عورت کو اس کے شوہر سے دور کرنے کے لیے جادو کرتے تھے، جادو کا سہارا لے. یعنی یہ اخلاقی دیوالیہ پن تھا، اس قدر گھٹیا ہو چکے تھے کہ جادو کا سہارا لے کر ایک ہنسی خوشی والے پریوار کو، ایک میریٹل لائف کو برباد کر دیتے تھے. اللہ نے کہا یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ جادو سیکھ کر کے انسان اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ نے قرآن کا حق ادا کرنے کی بات کہی. اللہ نے کہا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کا حق ادا کرتے ہیں. کون ہوتے ہیں ایسے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے قرآن دیا وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ یحللون حلالہ ویحرمون حرامہ. قرآن کے حلال کو حلال جانا جائے اور قرآن کے حرام کو حرام جانا جائے، اور قرآن کی متشابہ آیتوں پر ایمان رکھا جائے اور قرآن کی محکم آیتوں پر عمل کیا جائے، قرآن کو فالو کیا جائے، قرآن کی اتباع کی جائے. یہ ہے قرآن کی تلاوت. قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے بھائی، قرآن پر عمل بھی کرنا ہے. اس لیے صحابہ قرآن کی 10 آیتیں سیکھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے، تب 11ویں آیت پڑھتے تھے. آج قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، مگر اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم کا ذکر کیا اللہ نے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. اب اس منظر کو اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا سپورٹ کر رہا تھا. 2 باپ بیٹے اللہ کا گھر بنا رہے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ سینہ پھول جاتا ہمارا، خوشی کے مارے ہمارے پیر زمین پہ نہ ٹکتے. صاحب ہم تو زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے، ہم تو بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے. ہماری حالت وہی ہے نا کہ ہم چھوٹی سی نیکی کر کے سمجھتے بہت بڑا تیر مار لیا. یہ دونوں پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل، یہ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے ہیں. لیکن زبان پر کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی ناز نہیں ہے، کوئی اپنے تقویٰ
کا ان کو ناز نہیں ہے، بلکہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار ہماری اس حقیر سی نیکی کو تو قبول فرما لے، ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، انک انت السمیع العلیم، پروردگار تو سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس لیے نیکی پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور نیکی کرنے کے بعد ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ پتہ نہیں ہماری نیکی اللہ کے قبول ہوگی۔ رمضان کا مہینہ آج سے سٹارٹ ہو چکا ہے، ہم نے تراویح شروع کر دی ہے، کل سے ہم روزہ بھی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ہم دعا بھی کرتے رہے اللہ سے کہ اللہ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اسی لیے ہم عید کے دن جب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تو کیا کہتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے عید کے دن ہم مبارکباد دے تو کہیں بھائی عید مبارک ہو، ہونا تو یہ چاہیے نا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ تقبل اللہ منا، اللہ تیری عبادت کو بھی قبول کرے، اللہ میری عبادت کو بھی قبول کرے۔ ہم قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ تو نیکی جب ہم کر رہے ہوں تو ریاکاری سے ڈرنا چاہیے، اور نیکی کرنے کے بعد قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس سے ڈرنا چاہیے، اور قبولیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ پہلے پارے کی سلیکٹڈ آیتوں کی تفسیر میں نے بیان کی تھی، چونکہ سفر سے ابھی آیا ہوں اس لیے میں نے مختصری آپ کے سامنے گفتگو کی۔ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ کل بھی چلے گا اور پورے رمضان انشاءاللہ چلے گا۔ اس درس کے بعد، تفسیر کے درس کے بعد انشاءاللہ ہم سوال و جواب کی نشست بھی رکھیں گے۔ آپ لوگوں کے پاس جو سوالات ہوں وہ پہلے سے تحریری شکل میں، ریٹن شکل میں آپ ہمیں دے دیں گے، اور انشاءاللہ اگلے دن ہم تفسیر کے درس کے بعد 10 منٹ کے لیے وقت نکالیں گے، اور جو سوالات اہم ہوں گے، جو جواب دینے کے لائق ہوں گے، انشاءاللہ ان کے جواب دیں گے، اور جن سوالوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہوں گے یا ان کا ہمیں علم نہیں ہوگا، ہم اس پر آپ سے معذرت کر لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق دے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق دے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک میں آپ کو شیڈیول بتا رہا ہوں کہ آپ رمضان شروع ہو چکا ہے، اب ہر فرض نماز کے پہلے اور بعد میں کوشش کریں 15 منٹ آپ قرآن پڑھیں۔ 15 منٹ میں آپ بہت کم بھی پڑھیں گے تو پاؤ پارا آپ پڑھ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے پاؤ پارا نماز کے پہلے پڑھا، پاؤ پارا نماز کے بعد پڑھا، یعنی آدھا پارا آپ نے ایک ٹائم کی نماز میں پڑھا۔ 5 ٹائم کی نماز میں آپ نے 2.5 پارے پڑھ دیے۔ اب 2.5 پارے بھی اگر آپ منیمم پڑھ رہے ہیں، میں منیمم بتا رہا ہوں، تو آپ انشاءاللہ 30 دن میں ماشاءاللہ 2 قرآن کے قریب آپ پڑھ دیں گے۔ تو یہ آپ تلاوت کے لیے اگر آپ الگ سے وقت نہیں نکال پا رہے ہیں، آپ بہت بزی ہیں، بہت بڑا آپ کا بزنس ہے، بہت بڑے کاروباری ہیں، آپ وقت نہیں نکال پا رہے، تو یہ منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں تلاوت کے لیے۔ باقی یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، کوشش کریں جتنی زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت کر سکیں، اور تلاوت بھی آپ 2 ٹائپ کی کریں، ایک نارمل تلاوت کریں ثواب کی نیت سے، اور ایک تلاوت آپ کریں تدبر والی تلاوت، غور والی تلاوت۔ وہ تلاوت آپ جب کریں تو قرآن کا ٹرانسلیشن اپنے سامنے رکھیں، کوئی بھی آتھینٹک ٹرانسلیشن، کوئی بھی آتھینٹک ترجمہ، جیسے تفسیر احسن البیان ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، تو آپ کوئی بھی ایسی تفسیر رکھ لیں، اور آپ جتنا پڑھ سکیں ٹرانسلیشن اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اور قرآن کریم کے آپ اور قریب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ اس مہینے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔